صفحے کی آخری لائن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک نستجارک آپ سے امان طلب کرے فَأَجِرْهُ تو اسے امان دے دیں حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ رب العزت کے کلام کو ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا پھر اس کو پہنچا دیں مأمنہ اس کی امن کی جگہ پر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی جانتے نہیں ہیں. کیف یکون للمشرکین عہد کیسے ہو سکتا ہے وعدہ مشرکین سے عند اللہ اللہ رب العزت کے ہاں وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین عاہدتم من المشرکین الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام مگر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم بس اگر وہ قائم رہے تمہارے ساتھ فاستقیموا لکم بس تم بھی قائم رکھو وعدے کو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے متقین سے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار ہے کوئی بھی بڑا ہے یا بغرت جنگ بھی ہو رہی ہے
جنگ کے اندر بھی اگر کوئی کافر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ مجھے پناہ دے دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اسلام قبول کروں گا، تو فرمایا اس کو پناہ دے دی جائے۔ کافر وہ ہے جو اس بتوں کی پوجا کرنے والا، مسلمانوں کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اب برسرے بیکار جنگ کر رہا ہے، پھر بھی فرمایا اگر کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دی جائے۔ فرمایا اسلام ایسا دین ہے جو کسی کے اوپر ٹھونسا نہیں جاتا کہ زبردستی سے اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لے کر آئے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ آگے فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، جب وہ آپ کے پاس آ جائے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جائے، قرآن پاک کے بارے میں بتایا جائے، اللہ رب العزت کی ذات سے اسے آشنا کیا جائے، اسے پتہ چلے کہ میرا خدا کون ہے، پھر فرمایا اس کے بعد ثم ابلغہ، پھر اس کو اس کی جو امن کی جگہ ہے اس کے گھر تک اسے پہنچا دیا جائے۔ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام قبول کر، بلکہ اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا جائے گا، وہ غور و فکر کرے گا کہ یہ جو میں نے باتیں پڑھی ہیں، سنی ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر اس کا دل مانے، دل کے اندر بات آ جائے تو اسلام کو قبول کر لے، اگر دل کے اندر بات نہ آئے تو پھر اسلام کو قبول نہ کرے۔ لیکن فرمایا اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا پھر اس کے ساتھ ہی وہی معاملہ کیا جائے گا جو باقی کفار کے ساتھ ہوگا۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، عرب کے جو لوگ تھے بڑے پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے، علم نجوم کے اندر بہت ماہر تھے، کھوج لگانے کے اندر بڑے ماہر تھے، ان کی تاریخ جو ہے اس کی ایک سند مانی جاتی ہے، اور شعراء کے اندر اتنے بڑے بڑے ادیب تھے کہ ایک ایک مجلس کے اندر 100 اشعار فی البدی کہہ جاتے تھے۔ تو یہاں جن کو جاہل کہا گیا، نہ سمجھ کہا گیا، وہ اس وجہ سے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا، اتنا کچھ جاننے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات سے وہ نہ آشنا تھے، تو فرمایا وہ ان کا جاننا بھی ایسے ہے جیسے نہ جاننا ہوا، کیونکہ انہوں نے جو حق بات تھی اسے تو قبول نہیں کیا، اسے نہیں سمجھا۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اگے اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ کیسے مشرکین کے ساتھ عہد ہو سکتا ہے، وعدہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں، اور نعمتوں کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ رب کے شکر ادا کرتا اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، لیکن فرمایا اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا جس رب کی اتنی نعمتیں ان کے اوپر، لیکن پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو وعدہ تو کیا ہے، لیکن فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ان کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اس وعدے کو یہ نبھائیں گے بھی۔ تو یہاں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر وقت چکنے رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، وعدے کو توڑ سکتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ قائم رہے تمہارے ساتھ وعدہ کر کے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پھر تم بھی قائم رہو، تم نے وعدہ نہیں توڑنا۔ فرمایا اگر ان کی طرف سے وعدہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، تمہاری طرف سے وعدہ نہ ٹوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، فرمایا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک اندر آتا ہے کہ اس کے جو نیک فرشتے ہیں، نیکی والے جو اس کے دائیں بائیں لکھنے والے ہیں، تو فرمایا وہ ایک اس کی جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور اس انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب اگر انسان سوچے ہم تو جھوٹ دیکھتے بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمیں تو بدبو نہیں آتی، اصل بات یہ ہے کہ ہماری نشو و نما کی جھوٹ کے اندر ہوئی ہے۔ ایک انسان کا گھر ہی گندے نالے کے پاس ہو تو فرمایا اسے بدبو نہیں آتی، جو باہر سے مہمان آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں تو بڑی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے اس کی بڑی بدبو ہے، اس کی نحوست ہے، اور فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بھی 1 میل دور اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا بَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافت کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا، وعدے کو توڑ دے گا، جس طرح مکہ والوں نے وعدے کو توڑ دیا۔ تُمِنَ خَانَتْ، اور فرمایا جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اور چوتھی علامت فرمایا کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا تو پھر وہ گالب گلوچ کے اوپر اتر آئے گا۔ تو فرمایا یہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ ہیں، ظاہر آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا وعدہ نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا مقصد ہی وعدے کو توڑنا
توڑا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوا جس وقت حدیبیہ کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ وعدہ کیا، عہد کیا کہ ہم 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ جو قبیلے آپ کے ساتھ ملنا چاہیں یا جو ہمارے ساتھ ملنا چاہیں وہ مل سکتے ہیں، لیکن اس وعدے کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو کفار کے ساتھ قبیلہ تھا بنو بکر، وہ ان کے ساتھ مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ مل گئے۔ تو بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب ان کے اوپر حملہ کیا تو مکے والوں نے ان کی پوری سپورٹ کی، اسلحہ بھی دیا، افراد بھی مہیا کیے، تو ان کا نقصان بھی ہوا، افراد بھی مارے گئے۔ تو خزاعہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے حلیف تھے، دوست تھے، تو انہوں نے ہمارا اوپر حملہ کیا ہے اور مکے والوں نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی اکرمہ بن ابی جہل وہ سپورٹ کرنے کے اندر آگے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مکے والوں کے پاس کہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر زیادتی کی ہے، وعدے کو توڑا ہے، لہذا اگر اس وعدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے، دیت دی جائے، اور یا پھر ہماری طرف سے وعدہ ختم ہے۔ تو ان لوگوں نے جذبات کے اندر آ کر کہا، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وعدہ ختم ہے، کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ بات پہنچی تو ان کے جو بڑے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم نے غلطی کر لی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے ٹال دیتے لیکن بالکل زبان سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کافر تھے، بات کے ذریعے ایمان لے کر آئے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ وعدے کو نہیں توڑیں گے بلکہ ہم وعدے کو برقرار رکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ایسے وعدہ تو برقرار نہیں رہے گا، اگر آپ وعدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دیت دو، ان کو راضی کرو، پھر وعدہ برقرار ہے، ورنہ وعدہ برقرار نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی، کہنے لگا بس میں آ گیا ہوں لہذا وعدہ کیا، لہذا دیت کی بات نہ کرو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں آپ کو وعدوں کو توڑ دیا ہے۔ پھر اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا، پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، قبیلہ بنو مطلب اور ایک اور قبیلہ تھا، کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ وعدے کے اوپر قائم رہے۔ تو فرمایا اگر وہ وعدے کے اوپر قائم رہے تو تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے متقین سے، پرہیزگار سے۔ متقین تقوی یعنی اللہ رب العزت کے ذات سے ڈرنا، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر ایسا کام کرتے ہوئے دل کے اندر خوف محسوس کرے کہیں میرا جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کام کر بیٹھوں اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جب اللہ کی ذات ناراض ہو جائے گی تو پھر انسان کا تو ہر طرف جہاں بھی جائے گا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے فرمایا جو مومن ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جائے۔ فرمایا جس کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، جو سمجھتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب ہونا، تو فرمایا اس کے لیے تو وعدہ توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو کفار ہیں ان کا تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے۔ فرمایا وعدے کی بہادری وہ شخص کرتا ہے جس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کل مرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عدالت میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، بس یہی زندگی نہیں، مرے تو ختم ہو گئے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو فرمایا وہ انسان وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ آپ یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپ نے وعدے کو نہیں توڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔